اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب نوابزادہ میر نعمت اللہ زہری صاحب، سینیٹر دنیش صاحب، نوید کلمتی صاحب، سردار زادہ رامین حسنی صاحب، اس پنڈال میں موجود لسبیلا سے تعلق رکھنے والے ہمارے شیخ برادری کے سردار جناب سردار فاروق صاحب، جاموٹ قبائل کے سردار جناب عبد المجید صاحب، جناب سردار رشید پورائی صاحب، معززین لسبیلا، معتبرین، قاسم خاص سب ڈویژن کھنراج سے، شمالی کھنراج اور جنوبی کھنراج سے، ہمارے جاموٹ قبیلے، گورگیج، ساسولی، میرا جی اور باقی یہاں پہ مقیم دوسرے اقوام لسبیلا کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اور سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ آج سب سے پہلے جب ہم ادھر آ رہے تھے تو کھنراج سے ایک بڑا گہرا تعلق ہمارا قبائلی بھی ہے، لیکن میرا از خود بھی بہت زیادہ ہے۔ اور مجھے یاد ہے جب بھی الیکشن کا سلسلہ ہوتا تھا تو والد صاحب مجھے ہمیشہ بولتے تھے آپ تم کھنراج ابھی جاؤ۔ تو ایک بہت چھوٹی عمر کے، جب میں شاید 15 سال 16 سال یا 14-15 سال کا تھا، تو اس ٹائم سے کھنراج کی ڈیوٹی ہماری لگتی تھی۔ اور یہ علاقہ ماشاءاللہ بڑا پرامن علاقہ ہے، اور اس علاقے کی بڑی اچھی خوبصورتی ہے کہ یہاں جس پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں مختلف اقوام کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملنسار نظر آتے ہیں، اور ایک بڑا پرسکون ماحول اس علاقے میں ملتا ہے۔ الحمدللہ ویسے پورا بلوچستان بلکہ پورا لسبیلا بھی پرسکون ہے، لیکن جیسے جیسے شہری ماحول جہاں جہاں بڑا ہے تو وہاں حالات، معاملات، اٹھنا بیٹھنا، تعلق داری میں بھی بڑا فرق آ چکا ہے۔ لیکن آج بھی ہم جب بلوچستان کے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں عزت، جہاں سفید ریش، جہاں پہ بزرگ، محترم شخصیات، ایسے لوگوں کے حوالے سے آج بھی اس علاقوں میں جب آپ عزت محسوس کرتے ہیں اپنے ماحول میں، تو ایسے لوگوں میں بلوچستان میں بلکہ پورے پاکستان میں کہیں بھی ایسا ماحول ہو تو لوگ آج کل اس طرح کے ماحول کو ترستے ہیں۔ تو آج بہت دنوں بعد یہاں کے بڑی خوشی ہوئی۔ پچھلے شاید میرے خیال 8 مہینے یا سال سے زیادہ ہوا جب یہ کورونا کا سلسلہ تھا، ادھر ہی میرا کھنراج پہ آمد ہوئی تھی۔ آج بہت سارے دوست بھی ساتھ ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور لسبیلا کا دورہ کریں اور لسبیلا کے مختلف علاقے دیکھیں، جن میں سے ایج ہمارا علاقہ یہ کھنراج کا ہے۔ کل بیلا میں الحمدللہ ایک دن ہم نے گزارا، اور بلکہ نوید صاحب پہلا دن ہم نے منسٹروں کے ساتھ گزارا ہے۔ یہ نہ ہو کہ منسٹر بولے کہ جام صاحب نے ہمارے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا۔ تو پہلا دن کوئٹہ میں ہم نے گزار کے جب کل یہاں نکلے تو نوابزادہ میر نعمت زہری صاحب MP ہیں سوراب سے، تو ان کے حلقے میں لوگوں سے ہم نے عید ملاقات کی، اور اس ضلع میں میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ گیا۔
اور میری کوشش ہے بلوچستان میں کم از کم نہ صرف میں خود ہر ضلع میں جاؤں بلکہ ہماری کابینہ، ہمارے پارٹی، ہمارے پارلیمنٹ کے ایسے لوگ بھی میرے ساتھ جائیں جو شاید اس علاقے میں پہلی دفعہ گئے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بلوچستان کو ہر لحاظ سے دیکھیں. پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم باقی علاقوں سے کتنے مختلف ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان کی ثقافت کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، وہاں تعلیم کس طرح ہے، وہاں کاروبار کس طرح ہے. اور یہ ہمارے دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جہاں انسان سفر کرتا ہے وہاں اس کی معلومات، اس کا شعور، اس کی ساری چیزوں میں اضافہ آتا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ ایک تحصیل، ایک ڈسٹرکٹ، ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں کبھی نہیں گئے. شاید زندگی کی مجبوریاں ایسی ہیں یا پھر جس طرح نوید صاحب نے کہا کہ بلوچستان اتنا سخت علاقہ ہے کہ جہاں اگر آپ نے روڈ آج کل کے دور میں کہیں نہیں بنایا تو انسان کے لیے وہاں جانا بہت مشکل ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے جب ہماری گورنمنٹ میں موجود سارے دوست یہاں بھی بیٹھے ہیں تو ہم نے جب ایک بات کی کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو ایک چیز آئی کہ بلوچستان تک رسائی سب سے بڑی مشکل چیز ہے. اور جہاں روڈ نہیں جاتی وہاں پھر کچھ نہیں جاتا. نہ پھر بھی مثال میں آپ کو دوں گا کہ آج اگر یہ وندر باغیچہ سے لے کے ددر کا اور ددر سے لے کے یہاں کا روڈ نہ ہوتا اور یہ کچا روڈ ہوتا، اور ان بارشوں میں اس کچے روڈ میں بھی میں نے بڑی زندگی گزاری ہے. جب یہاں پتھر ہوتا تھا ان بجریوں میں سے گاڑی ویسے بگانے کا شوق بچپن سے تھا تو ادھر ہی بگاتے تھے. لیکن اگر اس حالت کی ایک روڈ ہوتی تو آج اس پنڈال میں یا آج اس علاقے میں لوگ ضرور آتے لیکن بڑے کم آتے. عام انسان اپنے لیے ایمبولینس نہیں لے جا سکتا تھا، کوئی اپنے کاروبار کے لیے گاڑی نہیں لے جا سکتا تھا، کوئی موٹر سائیکل بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا. اور اگر کوئی ہوتا بھی تھا، جیسے ہمارے یہاں پنڈال میں بہت سارے لوگ موجود ہوں گے کہ جہاں آپ کے پاس روڈ کی اچھی سہولت نہیں ہوتی ہے، پھر اس آدمی سے آپ پوچھیں جس کے پاس موٹر سائیکل ہے، جس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، یا جو ایک بس چلا رہا ہے یا ٹرک چلا رہا ہے، ہر ہفتے 10 دن میں کچھ نہ کچھ اپنی گاڑی کا جو خرچہ وہ بیچارہ کماتا ہے وہ سارا اس پہ لگاتا ہے. لیکن جہاں ایک اچھی روڈ بن جاتی ہے، جہاں سہولت اچھی آ جاتی ہے، آپ کا فصل کا جانا، آپ کا راشن کا آنا، آپ کے مریضوں کا جانا، آپ کے رشتہ داروں کا ادھر آپ کو ملنے کے لیے آنا، بس کا سروس کا اچھا ہونا، ٹرک کو اچھا جانا، یہ وہ ساری سہولتیں ہیں جو آہستہ آہستہ اس علاقے کو کھول دیتی ہیں. لیکن ہمارے بلوچستان میں ماشاءاللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ روڈ ہی نہ بنے، ہم بھی کسی کے پاس نہیں جائیں. نہیں، ہم جائیں ضرور، ہمارے پاس کوئی نہیں آئے. تو ابھی ایک روڈ ہم نے میر صاحب یہاں حالیہ میں رکھا. یہ 2005-06 میں جب یہ روڈ کا کام شروع ہوا، پھر یہ سلسلہ عمر گوٹ تک آیا. پھر عمر گوٹ سے الحمدللہ اس حکومت میں ہم نے شروع کیا ہے کہ صاحب خان گوٹ، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے تک بھی انشاءاللہ مولوی صاحب لے جائیں گے. اور اچھی روڈ ہے، اچھی سہولت لوگوں کو دینی چاہیے. تو ابھی ہم نے ایک نیا روڈ منظور کرایا جس کے ٹینڈر بھی ہو گئے، وہ تھا 0 پوائنٹ سے ساندھ. آپ لوگ جب بندر سے آئے ہوں گے تو ایک پوائنٹ آتا ہے جسے ہم 0 پوائنٹ کہتے ہیں، جہاں سے لوگ اورماڑا اور گوادر کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرف اگر آپ اس طرف آئیں تو یہ پہاڑی سلسلہ اگر آپ کراس کریں گے تو یہاں پیچھے ہمارا علاقہ آتا ہے ساندھ کا. تو یہاں کے لوگ 2 قسم کے لوگ ہیں، جو کیونکہ ہمارا یہ جو سب ڈویژن ہے اس کے اندر تحصیل اتھل بھی آتا ہے اور سب ڈویژن کھنراج بھی خود ہے، اور کسی حد تک یہ سومیانی بھی آتا ہے. اور ان سب کا اتھل جانا ہوتا ہے، ہر کسی عام کاروبار کے لیے، کوئی اپنی تنخواہ کے لیے، کوئی پینشن کے لیے، کیونکہ ہیڈ کوارٹر ادھر ہے. اور اگر یہ روڈ انشاءاللہ بنے گا ضرور
یہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو کیس کرنے میں ماہر ہیں, جو زندگی بھر لس ویلا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. میں نے کہا کہیں اور جا کے کیس کریں. اب شکر ہے گوادر تک نہیں پہنچے ویسے, اور جو ان کو اسکیم پسند نہیں آئے گی اس پہ کیس ڈال دیں گے. ان کے پاس وکیل شاید ایسے فارغ بیٹھے ہیں, تو ادھر بھی ماشاءاللہ کیس کیا اور ہب کے اندر بھی کیس کیا. تو اس کے اوپر جب کیس کیا تو میں نے کسی کو پیغام بھیجا, میں نے کہا جی آپ نے کبھی کھنراج گئے؟ تو انہوں نے بولا جی ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ یہاں لوگ نہیں رہتے, اور یہ روڈ جو ہے نا یہ ویرانے میں جا رہا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ نہیں گئے. آپ کبھی خزدار کا جو حد یہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے اگر آپ مٹھڑی تک جائیں, یہاں ایک بہت بڑی آبادی ہے, سب ڈویژن ہے, اور جہاں سب ڈویژن بنتا ہے تو سب ڈویژن ویرانے میں یا بغیر مخلوق کے نہیں بنتا. تو حکومت نے وہاں پہ اے سی اگر بٹھایا ہوگا یا کوئی سسٹم بٹھایا ہوگا تو کوئی لوگ ہوں گے, انسان ہوں گے وہاں رہتے ہیں. یہاں کاروبار ہے, زمینداری ہے, مال مویشی ہے, لوگ جاتے ہیں آتے ہیں. اور اگر یہ ساندھ کا روڈ اگر ہم صرف 0 پوائنٹ سے ساندھ ملاتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو 60 کلومیٹر سفر کم طے کرنا پڑے گا صرف گھوم پھر کے وندر سے ہوتے ہوئے واپس اتھل جانے کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی فائدہ نہیں ہے. 60 کلومیٹر ہر ایک انسان پٹرول کتنا بچائے گا, مسافر خواری کتنا بچائے گا, لوگوں کا وقت کتنا بچے گا, اس کا حساب آپ لگا لیں. تو آخر میں بڑا مشکور ہوں کورٹ کا کہ انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ پھر حکومت خود کرے کہ یہ روڈ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. تو میں نے کہا جی ہم نے تو منظور اسی لیے کیا تھا کہ اس کو بننا چاہیے, لیکن ماشاءاللہ ترقی کے جمیل صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. تو یہ اچھا آپ بھی جانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ اتنی کم ذہنیت سے سیاست کریں گے تو ان کی سیاست بہت زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہے. اگر چل بھی جائے گی تو بڑی آویزہ ہو جاتی ہے کہ اصل مقصد کیا ہے. ہم نے تو کبھی منع کیا آپ ہر لسویلا میں ہر جگہ جا کے کام کریں, ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب کسی ہم اپنے حلقے میں یا ہماری توسل سے کہیں کوئی کام ہوتا ہے, ہب کے اندر کوئی روڈ ہو رہا ہے تو آپ کو بھی فائدہ ملے گا. ساندھ مجھے لگتا ہے کہ یہ ساندھ کا روڈ اگر بن جائے تو کھنراج کے زیادہ چکر میرے خیال مجھ سے آپ زیادہ لگائیں گے, وہ آپ کی گاڑی کو زیادہ سہولت ہوگی. یا شاید ان کو ڈر ہے کہ یہ کہیں یہ ساندھ کا روڈ سارونا سے آگے اور پھر دریجی کو ٹچ نہ کر دے. وہ خدشہ ان کا تھوڑا صحیح ہے کیونکہ دریجی تھوڑا بند رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ اس کو کھولے گا. پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو کسی کی ذاتی ملکیت ہو. اگر کسی کی ذاتی ملکیت کرنا بھی اگر کوئی چاہے تو دریجی بھی لسویلا کا حصہ ہے, کوئی کسی اور سندھ کا حصہ نہیں ہے. اس ریاست لسویلا میں رہ چکا ہے. تو پھر ہم ہر جگہ اپنے اسی طرح طریقہ کار بنائیں. آج آپ میر صاحب کے علاقے میں جائیں, رامین صاحب کے علاقے میں جائیں, گوادر میں جائیں, بلوچستان کے ہر علاقے میں جائیں, سب نے اپنے علاقے کھولے ہوئے ہیں کہ جی آئیں, روڈ بنے, لوگ کاروبار کریں. سیاست ہے, مخالفت ہے, سب کے ساتھ ہوتی ہے. ہم نے ہمیشہ زندگی بھر کی ہے, ہمارے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان میں ایک علاقہ ایسا بن جائے جو بالکل یہ سمجھے کہ جی یہاں نو گو ایریا ہے, یہاں کوئی نہیں آ سکتا, یہاں ہر چیز ہماری مرضی کی ہوگی, کسی کی مرضی نہیں چلے گی. یہ دور اب ختم ہو گیا. آپ لوگوں کو حق دیں. آپ سیاست پہ بڑی بات کرتے ہیں, اس بیچارے آدمی کا کیا قصور ہے؟ اس کا تو یہ قصور ہے نا کہ اس نے 4 مہینے شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی, اس نے کچھ کمائی کی. ہم نے تو لسویلا میں کسی کا کاروبار بند نہیں کیا. اور آپ کے سامنے مثالیں ماشاءاللہ ہماری لسویلا میں بھی ہیں. گڈانی سے لے کے آپ بیلا تک جائیں, ابھی ہم بھی ہر جگہ پہنچ جائیں کہ نہیں جی اس کو یہ پیسے کیوں کما رہا ہے, اس کے پاس گاڑی کیوں آ گئی ہے, اس نے گھر کیوں بنایا ہے. یہ سیاست اگر کریں گے تو بڑی تنگ نظری کی سیاست ہے. حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, مالک ہے اپنی زمین کا. اور شاید بہت سارے لوگ آپ میں سے تو بہت سارے واقف ہوں گے, دریجی اصل زمین میں اگر آپ 200-300 سال بڑھ کے 150 سال پیچھے چلے جائیں, یہاں کے اصل مالک تو یہی علاقے کے لوگ ہیں. میر صاحب کی قوم وہاں رہتی ہے, کھدرانی زہری وہاں رہتے ہیں, جمالی وہاں رہتے ہیں, باریچہ وہاں رہتے ہیں, خاص خیلی رہتے ہیں, باقی سارے رہتے ہیں, بلکہ ہمارے شاؤک بھی رہتے ہیں ادھر. لیکن وہ ابھی کسی اور قوم میں تبدیل ہو گئے بیچارے سارے. تو یہ سیاست ابھی نہیں چلے گی.
کھلی سیاست کریں, بڑا دل رکھیں, بڑا ذہن رکھیں. تقریروں سے انسان بڑے ذہن کا نہیں بنتا, یا ادھر دور دور سے میں سب کے ساتھ ہنس کے گلے ملوں. دل بڑا کریں, بولے بھائی 1 مائن نہیں 10 مائن جا کے شروع کریں. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اس میں عرض ہے. اور بلوچستان میں جیسے لسبیلا میں کہیں بھی کام ہو رہا ہو, آپ کاموں کے اندر اس طرح کا ایک رویہ نہ رکھیں. یہ آپ کا بھی ضلع ہے اور میرا بھی ضلع ہے, اس کا فائدہ آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, ہمارے لوگوں کو ہے. آپ کے ووٹر ہیں یا ہمارے ووٹر ہیں تو لسبیلا کے ووٹر, یہاں کے رہنے والے ہیں. کسی کی گاڑی چلے گی, کسی کی سہولت چلے گی, کسی کا بس چلے گا. تو دوستوں کہنے کا مقصد ہے کہ بلوچستان میں جس طرح کی تھوڑی بہت یہاں ہم سیاست دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے گروپ ہیں جو تنگ نظیری کی سیاست بلوچستان میں بھی چلاتے ہیں, اور بلوچستان کو میرے خیال سے اس نتیجے میں پہنچانے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. میں بھی اگر ہر دن شروع کھنراج سے نہیں جانا, کھنراج میں اغوا ہوتے ہیں, کھنراج میں لوگ مارے جاتے ہیں, تو یہاں پھر آدمی بولے گا جی یہاں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور جو گیا زندگی بھر نہیں ہے, ابھی بھی بلوچستان بہت سارے لوگ آتے ہیں. نوید کلمتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کبھی کبھی بلوچستان آتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم تو سمجھتے تھے بلوچستان میں ہم جیسے جہاز سے اتریں گے وہاں 4 آدمی کھڑے ہوں گے ہمارے مارنے کے لیے, 2 کھڑے ہوں گے ہمیں اغوا کرنے کے لیے. میں نے کہا جی یہ تصور ماشاءاللہ ہم نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کی. اور پھر تھوڑی بہت جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, بلوچستان کی تو ویسی کوئی خبر نہیں ڈالتے, اور جو ڈالیں گے بھی اتنی غلط ڈالیں گے کہ ایک غلط بندہ جائے ہی نہیں ادھر. لیکن انشاءاللہ یہ حالات بھی بدل رہے ہیں, یہ معاملات بھی بدل رہے ہیں. آج آپ میں سے کتنے لوگ یہاں فون استعمال کر رہے ہیں؟ آج آپ کو ایک سہولت ہے. آج کھنراج میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو یہ معلومات بھی ہے کہ لسبیلا میں یا بلوچستان میں یا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کوئی فیس بک پہ ہے, کوئی تصویر کھینچ رہا ہے, کچھ معلومات کر رہا ہے, کچھ اخبار پڑھ رہا ہے. اور یہ ترقی چلے گی. ابھی انسانوں کو بند نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ میر صاحب نے کہا, انسانوں کے دل جیتے جاتے ہیں, کام سے بھی, ذمہ داری سے بھی, اخلاص سے بھی, ترقی سے بھی, ان ساری چیزوں کو جتنا انسان کر سکتا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی اب میں یہ بھی کر دوں گا, وہ بھی کر دوں گا, فلاں بھی ہوگا. ایک ترتیب ہے, اس ترتیب میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, اور اپنے علاقوں کو اور اپنے صوبے کو اور اپنے ملک کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. اور بہت سارے ایسے پروگرام ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس آنے والے 1-2 سال میں, اور جو کچھ چل رہے ہیں, جو اس نئے بجٹ میں ہیں, جو انشاءاللہ آگے آئیں گے. یہ ایک ان چیزوں کی طرف قدم ہے جو بہتری کی طرف انشاءاللہ آگے جائیں گے. میں کبھی کل بھی میں نے سراب میں کہا تھا کہ میں بلوچستان میں جتنے بھی وزرائے اعلیٰ رہے ہیں یا جتنے بھی قائدین رہے ہیں, میرا کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہر وقت کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے, ہر وقت کا ایک ماحول ہوتا ہے, ہر چیز اپنی نوعیت کی ہے. کوشش ضرور کی ہوگی, لیکن جس چیز کے اوپر اس حکومت میں کام ہو رہا ہے, جس میں ہمارے اتحادی جماعت کے نمائندگان یہاں بھی بیٹھے ہیں, میر صاحب بھی بیٹھے ہیں, باقی پارٹی کے لوگ بھی ہیں, ہم نے بلوچستان میں محسوس کیا کہ ہم بلوچستان کے ان چیزوں کی طرف جائیں جو ہر بلوچستانی کی ضرورت ہے, رنگ, نسل, مذہب, ان سب سے ہٹ کر. اور تقسیم اس طرح کی تقسیم ہو کہ 17-20 یا 15-20 آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ کسی ضلع میں 5% کام ہو رہا ہے تو دوسرے ضلع کے اندر 80% کام ہو رہا ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں جن کی نوعیت, جن کی ضرورت اپنے لحاظ سے بہت مختلف ہے, اور وہاں کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ صوبے کو بھی فائدہ دے اور بلوچستان کی بے روزگاری اور بہت ساری چیزوں کو بھی فائدہ دے. لیکن اس کے برعکس کالج, اسکول, سپورٹس, تعلیم, صحت, بہت سارے نئے پروگرام جو ہم لا رہے ہیں جس میں صحت کارڈ, زراعت کے لیے زمینداروں کے لیے ٹریکٹر ہو, پختی نالیاں ہوں, پائپ لائن ہو. اسی طرح لائف سٹاک کے ابھی بہت سارے پروگرام ہم لا رہے ہیں جس میں مال مویشی سے مثبت لوگوں کا فائدہ ہو, زیرو فنڈنگ کا ہو, لون کا ہو, کینسر کا علاج کا ہو,
نوجوان کے لیے نئے اسکول نئے کالجز کی تعمیر ہو, بلوچستان کا پورا ایک صحت کا جامع منصوبہ ہو جس میں ایک BHU سے لے کے RHC سے لے کے CD سے لے کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ان کو بہتر کرنا ہو یا نئے بنانے ہو. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کم از کم اگر ہماری اس 3 سال کی آپ کارکردگی دیکھیں اور اس سال کا بجٹ دیکھیں, کسی حد تک ہم نے ہر شعبے کو دیکھا ہے, چاہے وہ ملازمین کا کیوں نہ ہو, پینشن کا مسئلہ کیوں نہ ہو, اختیارات کو نیچے لے جانے کی بات کیوں نہ ہو, سرکاری ملازم کے لیے گھر کیوں نہ ہو, دفاتر کیوں نہ ہو, ہر لحاظ کی چیز. یہاں تک کہ ہمارے طبقے میں وہ لوگ جو چل پھر نہیں سکتے ان کے لیے بھی فنڈ ہے, خواتین کے لیے بھی فنڈ ہے, بے روزگار اسکیم بھی ہمارے پاس ہے, ہنرمند بھی پروگرام ہے, بہت ساری ایسی چیزیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کامیاب کرائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے بجٹ میں مزید اس سے کریں گے. وفاق میں جیسے بہت سارے منصوبے ہیں الحمدللہ, آج بلوچستان کے ان اضلاع کو بھی ہم نے اسکیمات وفاق میں یہاں سے تجویز کر کے بھیجی ہیں جن کو وفاق سے کبھی کچھ ملتا بھی نہیں تھا. پچھلے سال کم ہوا ہوگا, اس سال انشاءاللہ اس کو اور بڑھائیں گے. تو دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے, بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے, اس کے مسائل بھی بہت زیادہ بڑے ہیں. جن چیزوں کے حوالے سے کسی اور صوبے میں کم خرچ کرنا پڑتا ہے یہاں زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں کی آبادی, یہاں کے لوگ, یہاں کا قبائل, یہاں کا رہنے کا انداز, یہاں پہ طریقہ کار ہر انسان کا ایسا ہے کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ رہتے ہیں. شہری نظام کا سسٹم بہت کم ہے لیکن بڑھ رہا ہے. جہاں زیادہ تعداد میں اگر شہر بنے وہ آسانی پیدا کرتی ہے, وہاں ایک اسکول بنانا, وہاں روڈ بنانا, ایک کالج بنانا, ایک اسپتال بنانا ساری آبادی کو مل جاتی ہے. لیکن جہاں آپ کے لوگ بہت دور دور تک پھیلے ہوں پھر وہاں صحت, تعلیم, روڈ یہ چیزیں لے جانا بہت مشکل ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بڑا مشکور ہوں. آپ میں سے بہت سارے لوگ مندر سے, اتھل سے, بیلا سے, ہب سے, باقی جگہوں سے آئے, اور آج اس عید کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی, عید کی ملاقات ہوئی, اور امید ہوگا انشاءاللہ کہ آنے والے ٹائم میں بھی انشاءاللہ ایک اور بھی میرا انشاءاللہ دورہ رہے گا جہاں پہ یہ چیزیں کچھ اپنی تکمیل کی طرف جائیں گی. ان کے لیے بھی میں انشاءاللہ آؤں گا, اور اس آنے والے سال میں ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم نے بلوچستان کے جتنے بھی منصوبے اس سال کے لیے رکھے ہیں ان کو ہم جلد از جلد شروع کرائیں, جلد از جلد ان پہ کام شروع ہو, اور وہ جلد از جلد کام مکمل ہو کے پبلک کو فائدہ دینا شروع کریں. اور یہی ہمارا ایک مین مقصد ہے, اور اسی کے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے, ہماری پوری حکومت کی, ہمارے سارے ممبران کی, اور یہی ایک ذمہ داری ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا جو اصل حق ہے, بلوچستانی کسی کا بھی جو اصل حق ہے وہ ہے اس کی زندگی میں ایک بہتری اور تبدیلی لانا, اس کی زندگی میں روزگار لانا, اس کی زندگی میں صحت لانا, اس کی بچوں کے مستقبل کے لیے تعلیم کو لانا, اس کی آسائش کے لیے وہاں روڈ بنانا, اس کے زراعت کے لیے اس کو زراعت کے معاملات میں مدد کرنا, اس کے بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے اس کو فنڈ کرنا, اس کو لون کرنا. یہ وہ ساری چیزیں جو ایک بلوچستانی مانگتا ہے. بلوچستانی اب وہ نعروں سے, اسٹیج کے پروگراموں سے اور بڑے بڑے چیزوں کے دعوے داری سے ابھی بہت دور ہٹ گئے ہیں. لوگ ابھی حقیقت پسند کی طرف جا رہے ہیں کہ جی زندگی کے معاملات آسان کریں. آپ کے لیے ابھی نعرے, اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ابھی نعرے لگائیں تو ان چیزوں کے لگائیں. اگر ناراض بلوچستانی بننا ہے تو ان مسائل کے لیے بنے. ہم کہتے ہیں جی باہر بلوچستان ناراض بلوچ بیٹھا ہے, تو میں نے کہا جی یہاں جو اس سے بڑا بلوچ ناراض بیٹھا ہے تو اس کو بھی دیکھیں. آج آپ تربت, پنجگور, گوادر, آبران, چاغی, کلات ان علاقوں میں جائیں, لوگ جس طرح بہت سارے علاقوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے, اور یقینی طور پہ ناراض ہوں گے. لیکن ہم نے یہ ناراضگی کس طرح دور کرنی ہے؟ اپنے کام سے,
اور یقین طور پہ آپ جیسے جیسے ان کام کو بہتر کریں گے لوگوں میں بھی احساس پیدا ہوگا کہ جی ہمارے کچھ مسائل حل ہو رہے ہیں، یہ کم از کم اس حل کی طرف حکومت کوئی کام اچھا کر رہی ہے، اور پھر یہ لوگ انشاءاللہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جائیں گے اور کسی اور ملک کے اور کسی اور پارٹی کے سیاست کا ایجنڈا بھی انشاءاللہ نہیں بنیں گے۔ سو میں ایک دفعہ بہت مشہور ہوں آپ کا، آپ لوگ سارے خاص کر کھنراج کے لوگوں کا، لسبیلہ کے لوگوں کا، آپ سارے ادھر آئے، آپ نے جس محبت سے استقبال کیا، بیلا میں کیا، یہاں کیا، اس کے بعد انشاءاللہ بھی ہم ہب کی طرف جا رہے ہیں۔ میری طرف سے ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو توفیق بھی دے، کامیابی بھی دے اور اخلاص دے کہ ہم آپ کے لیے اور بہتر کام کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔